فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات حضرات، قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ آپ اس آیت کو سنتے رہتے ہیں اس لیے کہ آپ بیت والے ہیں، اس لیے کہ آپ اہل بیت والے ہیں۔ یہی میرا موضوع ہے کہ اہل بیت اور ہم، یہی میں کل عرض کر رہا تھا۔ آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو سے کچھ حد تک مربوط کرنے کی کوشش کی جائے بساط بھر۔ دیکھیے، ہم ہیں تو کیوں ہیں، اس مقصد کو سمجھنا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، بے حد اہم ہے۔ ورنہ بعض جانور ایسے ہیں، بعض جاندار ایسے ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں اور بعض رینگتے ہیں بے مقصد بے جہت، اور بعض پھرتے ہیں۔ تو زندگی اس وقت قائم ہوگا عقلی طور پہ جب انسان اپنی زندگی کی مقصد کی طرف گامزن ہو، اور مقصد اگر زندگی کا ذکر حسین ہے تو اس سے پاک مقصد کون سا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ آپ کو شرف ملا، یہ کسی کو شرف نہیں ملا کہ اس معصومہ کی دعا کے مصداق بنے آپ، کہ وہ معصومہ جو کہہ دے کہ کل لباس آئے گا، اب کہہ دیا آئے گا تو پھر آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ بات ہو گئی اور ختم ہو گئی، نہیں، جو حکم دے دیا وہ ہو کے رہے گا۔ ایک دعا کی معصومہ نے، اس کا ثمر ہے، یہ برگ و ثمر ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہ عزاداری ہے سرکار سید الشہداء، سخت ترین حالات میں ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اس کا وارث دائم بھی ہے، حکم رب سے پردہ غیب قائم بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ لاوارث نہیں ہے عزاداری۔ اور دیکھیں، کل میں نے عزاداری اور عزاداروں کی بات کی تھی، آج ذرا سا دوسرے رخ پر گفتگو کی جائے کہ عزاداری کا مخالف کون ہے، کون عزاداری کا مخالف ہے۔ یہ جو سالانہ زحمت ہے، جسے ہم لکھنؤ میں اپنی زبان میں کہتے ہیں سالانہ زحمت ہے، کہ اتنے بڑے بڑے پوسٹر شائع ہوتے ہیں فتاوا کے عزاداری کی مخالفت میں، اور یہ چسپاں کیے جاتے ہیں۔ ذرا سا ان کے دل پہ سوچئے، جو اتنی محنتیں کرتے ہیں، وہ جو دارالعلوم میں شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، جو اتنی محنت کرتے ہیں عزاداری کے خلاف، اور اس کے بعد عزاداروں کا ایک سیل رواں انہیں اشتہاروں کے سامنے سے گزرتا ہے، علم ہاتھوں میں ہوتے ہیں، تابوت ہاتھوں میں ہوتے ہیں، تعزیے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، گویا بیعت کی وہ لاش تڑپتی رہتی ہے۔
جو امیہ کی لاش ہے، جس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ آج تک لعنت میں تڑپ رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بلند محمد والے. یہ بات بڑی سچی ہے اور یہ بات بڑی اچھی ہے، اس لیے کہ سچی بات ہی اچھی ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے. بڑی محنت کرتے ہیں لوگ اور اب سے نہیں کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں، مگر عزاداری ایک پل، ایک آن، ایک لمحہ کو نہ رکی تھی نہ رکے گی. کیا وجہ ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں. ہم کیا، ہماری بساط کیا، مگر وہ وعدہ حق ہے. دیکھیں بڑے بڑے دربار تھے اور ان کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، مگر آنسوؤں کے سیلاب میں سب بہہ گئے. یہ آنسوؤں میں بڑی طاقت ہے، آنسوؤں میں بڑی کیفیت ہے، آنسوؤں میں بڑی جاذبیت ہے. جو اعضاء کے مخالف ہیں جب سیاہ لباس کو دیکھتے ہیں تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. آپ پر ماتم کرتے ہیں آپ، دل میں آگ لگتی ہے ان کے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور واقعہ دیکھا ہے نا ہم نے، آپ نے، کہ جب مٹی کا پیکر دیکھا تھا تو وہ جو اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا وہ آگ سے بنا ہوا تھا مگر آگ میں جل گیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جل گیا. دیکھیے جلنے والے جلتے رہتے ہیں مگر حسین کا ذکر جاری رہتا ہے. میرا موضوع ہے اہل بیت. سب نے دیکھا ہے کہ اہل بیت رسالت کی نسبت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، احترام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، منزل کیا ہے، مقام کیا ہے، اہمیت کیا ہے، نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، شجرہ کیا ہے، خاندان کیا ہے. سب نے دیکھا ہے. اس لیے کہ رسول نے ہر مقام پہ پہچانوایا ہے ہاذا حسن ہاذا حسین. ہمیشہ پہچانوایا ہے. کبھی دوش پہ علی ہیں، کبھی دوش پہ حسن ہیں، کبھی دوش پہ حسین ہیں. ارے دوش پہ دیکھ کے بھی ہوش میں نہ آئے، دوش پہ دیکھ کے بھی ہوش میں، یہ تو ستم ہے. وہ کہتے ہیں صاحب ہم نہیں روتے، مگر حقیقت ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اپنے اپنے موقع پہ سب روئیں، سب روئیں، باقاعدہ روئیں. دیکھیں ابھی ہمارے شہر لکھنؤ میں ایک بہت بڑی درسگاہ ہے. وہاں کے محتمم کہنے لگے کہ ہم پہ بہت ظلم ہوا. ندوۃ العلماء کے محتمم کہنے لگے کہ ہم پہ بہت ظلم ہوا، اور ایک پریس کو باقاعدہ روئے، آنسوؤں سے روئے. وہی جو کہتے تھے کہ شبیر کے غم میں آنسو بنانا حرام ہے، جب اپنی باری آئی تو خوب روئے. آپ بتائیے کسی نے نہیں اعتراض کیا. اور وضاحت کر دوں نوجوان ذہنوں تک بات پہنچ جائے. وہی جو ایک ریڈی میڈ خلیفہ کی بیعت کا اعلان کر چکے، اتفاق سے وہ بھی بغدادی تھا، کیا کہنے، اس کی بیعت کا اعلان کر چکے. دیکھیے مزاج کی بات ہے، اپنے اپنے دل کی بات ہے. ہم عزاداری میں آنسو بہاتے ہیں، خون بہاتے ہیں. ارے خون ہی کا تو مسئلہ ہے، خون ہی کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے بہت آسان ہے، بعض افراد کے لیے ناممکن ہے. اس لیے کہ جب حسب نسب کی طہارت نہیں ہو تو اس غم سے دشمنی حسد ہوگا. اور دیکھیے بس دو تین باتیں آپ کی زحمت تمام ہیں. کہتے ہیں کہ ہم شہداء کو روتے نہیں ہیں، کا ماتم نہیں کرتے ہیں. خاندان میں کوئی شہید ہوا ہو تو آپ ماتم کریں. ارے شہید تو تب ہوگا جب خاندان میں روئے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیں شہادت ایک درجہ ہے اور بہت بڑا درجہ ہے. وہ ملتا ہے کب؟
تب ملتا ہے جب رسول کی اطاعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، تب ملتا ہے وہ درجہ. وہ ہر ایک کے نصیب میں درجہ نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. اس کے لیے بھی اطاعت ہر شک ہوتا ہو وہ کیوں کر درجہ شہادت تک پہنچے. اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے امکان میں نہیں ہے، اس کے حدود سے باہر ہے، اس کی فکر سے بالا تر ہے. سرایت نہیں کر سکتی. بہت بڑی چیز ہے شہادت. دوسرے ایک اور بات، تعزیہ، علم، تابوت، عزاداری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہی کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کسی طبیب سے علاج کروائیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا چند افراد تشریف فرمائیں. ایک ہمارے دوست ہیں محکمہ صحت میں یہیں بیٹھے ہیں مجلس میں، ان سے رجوع کریے. اگر صحت آپ کی درست نہیں ہے تو اپنا علاج کرائیے. سمجھ میں آئے تو ذمہ دار ہم کب ہوئے؟ آپ بتائیے سیدھی سیدھی بات. عقل میں آ کے نہیں آ رہا ہے. اچھا عقل میں آئے گا کیسے؟ اس کے لیے بھی تو عقل درکار ہے. اگر عقل میں آ جاتا تو 1400 برس پہلے ہی آ جاتا. وہ یادگاریں منانے کے دشمن نہ ہوتے آپ. اس لیے کہ عام الحسن خود رسول نے بنایا ہے. بس میں نے اپنی بات کو مختصر کیا. عام الحسن خود رسول نے بنایا ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہوئی. ایک صلوات پڑھیں عظمت جناب خدیجہ. اس لیے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المعصومین ہے. اللہ اکبر. اور جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی، برس کو عام الحزن قرار دیا ہے رسول اللہ نے، محمد رسول اللہ نے، جن کے نام کی اذانیں لوگ صبح صبح دیتے ہیں، حالانکہ ویسی نہیں دیتے کہ جیسی دینے کا حق ہے. عجیب عجیب باتیں شامل ہو گئیں. تو اس برس کو عام الحزن قرار دیا ہمارے آخری رسول نے. اسی یادگار کو ہم مناتے ہیں، اسی کیفیت کو زندہ رکھتے ہیں. اور یہی وہ تاثیر غم ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے. زندہ یہ بیداری رہے کہ سلسلہ جاری رہے. ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم عزاداری رہے. تمام عزاداروں کے درجات بلند ہوئے. بلند صلوات پڑھ دیں تمام وہ عزادار جو اس برس جنت میں محرم کر رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہوں. ہاں عزیزوں، یہ ایک سلسلہ ہے کہ نہ ختم ہونے کا سلسلہ ہے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے حسین نے قیام کیا. چاہتے تھے کہ حج کریں. اللہ اکبر. مولود کعبہ کا بیٹا حج نہ کر سکا. حرمت کعبہ کو ملحوظ نظر رکھا. اس لیے کہ حسین نے یہ دیکھا کہ بعض حاجی ایسے ہیں جو احرام میں تلواریں چھپائیں. کیا احکام حج کے سب جانتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا. سب چاہتے ہیں کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیں. اور خانہ خدا میں بھی قتل و قتال کرنے سے کسی کو کوئی پرہیز نہیں ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کا لخت دل ہے. حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. راستے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی سنانی سنی. یہ دردناک واقعہ سنا. اور ایک نوحے میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، وہ آج کی تاریخ پہ بالکل اس کے مطابق ہے کہ تمام کر کے حقیقت کا راستہ پہنچے. حسین دوسری تاریخ کربلا پہنچے. 2 محرم سن 61 ہجری
حسین وارد کربلا ہوئے. صبح سے آپ یہی مصائب سن رہے ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے عزیزان محترم کہ یہ قافلہ 1400 برس پہلے نہیں پہنچا، جیسے لگ رہا ہے آج پہنچا. یہ تاثیر غم ہے، یہ اثر غم ہے. کل میں عرض کر رہا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کی تاریخ یہ قافلہ پہنچا. وہ قافلہ کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ قافلہ کہ جس میں بیبیاں ہیں. اللہ اکبر، یہ قافلہ پہنچا. حسین علیہ السلام نے اہل قریہ کو بلایا. بس میں گفتگو بہت مختصر کر رہا ہوں، رو لیجئے اس لیے کہ یہی رونے کے دن ہے. اپنے وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے. حسین نے اہل قریہ کو بلایا. اہل قریہ آئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، کہا فرزند رسول ہم چاہتے ہیں اس زمین سے کہیں دور چلے جائیں، اس لیے کہ جب کوئی نبی اس زمین پہ آیا ہے اسے تکلیف کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوا ہے. حسین نے کہا کہ یہ بتاؤ. کسی نے کہا ماریا. دوسرا شخص آگے بڑھا، کہا نینوا. ایک بہت بزرگ شخص آگے آیا، کہنے لگا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے. حسین نے کہا یہی ہماری منزل ہے. خیمے نصب کرنے کا حکم دیا. حسین ابن علی نے خیمے نصب ہوئے. جیسے ہی خیمے نصب ہوئے، ایک غبار زرد ہے جو اڑتا ہے اور شہزادی زینب کی چادر پہ آ کے پڑتا ہے. کہا اماں کی کنیز فضا جلدی سے میرے بھیا کو بلاؤ، میرا دل تڑپ رہا ہے. حسین آئے، کہا بہن کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ کہا بھیا جلدی اس زمین سے چلیے، میرا دل دھڑک رہا ہے. بھیا ہم بنی ہاشم میں اس بات کو بہت نحس سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی زمین پہ آئیں اور وہاں کا غبار ہمارے سر پہ آ کے پڑے. کہا بہن ہم نہیں جائیں گے، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا. بس حسین علیہ السلام کی وصیتیں سن لیے. پوری بستی کے لوگ اکٹھا ہیں. حسین نے چند وصیتیں کی. پہلے اس زمین کو خریدا. یہ ہمیں درس دیا کہ ہم حسین والے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. شریعت کی پابندی اس گھر کا امام نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ وارث رسول ہیں، رسالت کے وارث ہیں، امامت کے وارث ہیں. زمین خریدی، ہبا کر دی. کچھ وصیتیں کی، بڑی درد انگیز وصیتیں ہیں. فرمانے لگے امام کہ دیکھو پہلی وصیت یہ کہ اس زمین پر کھیتی نہ کرنا. نہ جانے یہ وصیت کیوں کی. امام کو تو پتا ہے نا کہ اس زمین پہ زہرا کی کھیتی اجانے والی ہے. اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم اسی زمین میں قتل کیے جائیں گے، یہیں ہمیں دفن کیا جائے گا. لیجئے آپ کو یاد کیا. کہا اگر کوئی کبھی ہماری قبر کا پتہ پوچھے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا. اللہ اکبر. حسین نے ظاہروں کا کتنا خیال کیا. پھر عورتوں کو بلایا. کہا سنو، اگر تمہارے مرد گھبرا جائیں، ڈر جائیں لشکر کی تعداد کو دیکھ کے، تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا. بس گفتگو ختم ہوئی. عورتیں رو رہی تھی. کہا سنو، ہمارے گھر کی بیبیوں کی چادریں چھینی جائیں گی، تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا اور ہمارے وارث کی مدد کریں لاشوں کو دفن کرنے میں. اب حسین نے، کون حسین؟ نبی کی گود کا پالا حسین. فاطمہ نے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے وہ حسین. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. کہا سنو، اگر کوئی نہ آ سکے تو تم مقتل کی جانب کھیلتے ہوئے آنا. ارے ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا. ارے ہمارے بیٹے کو لاشوں پہ ڈال دینا، اس لیے کہ میدان کربلا میں کوئی نہ ہوگا جو ہماری لاشوں کو کفن دے. ایک مٹھی خاک بھی ڈالے وہ مظلومی ہوگی، وہ مصیبت ہوگی، وہ پریشانی ہو. سیادنا ظلموا ایام منقلبی ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیما